السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 19 مد کا بیان ہے، تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ناظرین، اس میں 3 مد بیان کیے گئے ہیں۔ مد کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مد متصل، دوسرا مد منفصل اور تیسرا مد لازم ہے۔ تینوں کو مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، مد متصل کی مثال ہے جاء۔ دیکھیے یہاں مد متصل ہے اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہ چھوٹی حمزہ اگر ہے، ناظرین سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جب یہ مد دیکھیں آپ اور اس کے بعد اگر یہ والا حمزہ دیکھ لیں تو اس والے حمزہ کو اسی کلمے میں سمجھا جائے گا، اور اگر الف والا حمزہ آئے، الف والا حمزہ جو ہم شروع میں الف باتا پڑھتے ہیں، وہ الف لمبا والا حمزہ اگر آ جائے تو پھر وہ مد منفصل یعنی دوسرے کلمے میں ہو جائے گا۔ تو یہ مد متصل ہے اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ یہ چھوٹی والی حمزہ ہے، اس لیے اسی کلمے میں ہے، تو اس کو مد متصل کریں گے اور اس کو 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ سیئت، دیکھیے یہاں بھی مد متصل ہے اس لیے کہ حرف مد کے بعد دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں ہے، چھوٹی والی حمزہ ہے اور اسی کلمے میں ہے۔ اس کی علامت یہی ہے کہ مد متصل کی کہ اس مد کے بعد چھوٹی حمزہ آئے گی تو سمجھ لیجئے کہ مد متصل ہے۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ یہاں بھی مد متصل اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے مد منفصل کی مثال ہے۔ دیکھیے فی امرنا، دیکھیے ناظرین یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہے اس لیے کہ دیکھیے حرف مد کے بعد یہ الف والا حمزہ آ گیا، اور یہ الف والا میں نے اوپر کہا اور بتایا کہ چھوٹی والی حمزہ اگر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مد متصل ہے، 4 الف کھینچ کر کے پڑھ دیجئے، اور یہ والا حمزہ اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرے کلمے میں ہے اور یہ مد منفصل ہوگا۔ یہ والا حمزہ اگر آ جائے تو اسی کلمے میں ہوتا ہے، اور یہ الف والا حمزہ آ جائے تو پھر یہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، اور الف کے اوپر زبر زیر لگ جائے تو حمزہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو حمزہ کہیں گے۔ تو کھینچ کر کے 3 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ لا الہ، دیکھیے ناظرین یہاں بھی مد منفصل، دیکھیے الف والا حمزہ آیا ہے اس لیے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا حرف مد کے بعد اگر حمزہ
دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. تو یہ الف والا حمزہ ہے تو یہ دوسرے کلمے میں ہے، تو کھینچ کے پڑھیں گے 3 الف. لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، ہم لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، انا ان، زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا. ناظرین یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ ہے، حرف مد کے بعد الف والا حمزہ دیکھیے دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. اور نون پر اور میم پر ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے، اور یہاں حروف اخفا کا قاعدہ ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہ زا آیا ہوا ہے اس لیے ہم نے یہاں گنہ کر کے پڑھا. انا انزلنا. ناظرین اب یہاں سے مد لازم کی مثال دیکھیے، ہم نے کہا تھا، بتایا تھا کہ مد کی 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم. مد متصل کی مثال یہ مد منفصل کی، اور اب یہاں سے مد لازم کی مثال ہے. دیکھیے کیسے پڑھیں گے. الآن. ناظرین یہ مد لازم اس لیے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اور قاعدہ ہم نے پڑھا کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور 5 الف کھنچ کر کے پڑھیں گے. تو یہ حرف مد کے بعد دیکھیے اس کے بعد والا حرف لام پر جزم آیا ہوا ہے اس لیے مد لازم ہوگا. حمزہ کھڑا مد، لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نہ، آل آن، حاجوکا. دیکھیے ناظرین یہاں بھی مد لازم ہے اس لیے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے 5 الف. ہا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوکا. والصافاتی، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا مد، فا زبر صاف. ہجے سمجھ لیجیے گا ناظرین کہ اس کی ہجے ایسے کریں گے. واو صاد زبر وس، صاد کھڑا مد، فا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی.